میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی، جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج یہ حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا، نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا، اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے، کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے۔ جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ، ایک دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا ہے، اولیاء اکرام کی جماعت ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دلی میں اس وقت حالات عجیب تھے، ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی رہی ہوگی، وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جا رہا تھا۔ اولیاء کی نظر اس پر پڑی، سرکار غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھی، اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی آیا گیا، لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا، ہندوستان کی پوری سلطنت اس کے پاس ہوگی۔ تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا، سلطان شمس الدین التمش، جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا۔ ہاں، وہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے اٹھا دے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے امتحان کی گھڑی چل رہی ہے، ہمارے حالات ابھی یعنی بیک کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی مدد کا انتظار بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہو یا ناانصافی ہو، ہر ایک چیز کے لیے ہم اتنا ہی کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، رات ہمیشہ نہیں ہوتی، صبح کا اجالا ضرور آئے گا، صبح کا اجالا آئے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں۔ طاقتیں، قوتیں یا تخت و تاج ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نئی بات نہیں ہے، اسلام کے ساتھ یہ ہر بار ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، حالات ہمارے مخالف رہے۔ اولیاء کاملین کی جماعتیں دیکھیے، اہل بیت اطہار، رسول اللہ کی آل، اتنے میں آپ کو شہادت کے واقعات اگر بتا دوں، آپ کو تو صرف ایک کربلا معلوم ہوگا، ایک کربلا سنا ہوگا کثرت سے، لیکن جانتے ہو رسول اللہ کی آل میں سے کئی ایسے صاحبزادے ہیں جن کو جیلوں میں ایک سال نہیں 7 سال 8 سال تک بند رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک جیل میں رکھا۔